بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل المضارع المجزوم عاملہ، وہ مضارع جو مجزوم ہو چکا ہے اس کے عوامل لم، لما، لام الامر، لا النہی و کلمۃ المجازات۔ لم ہے، لما ہے، لام الامر ہے، لا النہی ہے اور کلمات مجازات ہیں جو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ وہیہ، اور یہ کلمات مجازات ان ہے، مہما ہے، ازما ہے، متا ہے، اینا ہے، حیثما ہے، من ہے، ما ہے، ایو ہے، انا ہے و ان المقدرات ہے، اور وہ ان جو مقدر ہوتا ہے۔ یہ تمام کے تمام مل کر جزم دیتے ہیں فعل مضارع کو، اور فعل مضارع ان عوامل کی وجہ سے مجزوم ہو جاتا ہے۔ نحو، جس سے یہ مثالیں لم یضرب، لم کی وجہ سے فعل مضارع مجزوم ہے، لما یضرب، لما کی وجہ سے مجزوم ہے، لی یضرب، لام کی وجہ سے، لام امر کی وجہ سے مجزوم ہے، لا یضرب، لا نہی کی وجہ سے مجزوم ہے، ان تضرب، اضرب، ان کی وجہ سے مجزوم ہے، الی آخرہ۔ باقی مثالیں آپ خود بنا سکتے ہیں۔ وعلم، جان لیں، ان لم تقلب المضارع، کہ لم تبدیل کر دیتا ہے مضارع کو ماضی میں منفیاً، ایسا ماضی جو منفی ہو، ماضی منفی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لما کذالک، اور لما بھی لم کی طرح ہے، یعنی فعل مضارع کو تبدیل کر دیتا ہے ماضی منفی میں۔ الا، مگر یہ کہ، الا سے فرق بیان کر رہے ہیں، لم اور لما میں کئی فرق ہیں۔ الا، مگر یہ کہ، ان فیہا توقعا بعدہ، مگر یہ کہ لما کے اندر توقع پائی جاتی ہے بعدہ، لما کے بعد۔ لما سے منفی تو کر دی ہے فعل مضارع کی، لیکن اس کے بعد اس کے اندر توقع کا معنی پایا جاتا ہے۔ وَدَوَامًا قَبْلَهُ، اور اس سے پہلے دوام کا معنی پایا جاتا ہے۔ یہ ایک فرق ہے۔ وَأَيْضًا، دوسرا فرق، يَجُوزُ حذف الفعل بعد لما، لما کے بعد فعل کو حذف کر دینا جائز ہے۔ تقولو، جیسے آپ یہ کہتے ہیں، ندم زید ولما، لما کے بعد جو فعل تھا اس کو آپ نے حذف کر دیا ہے۔ اے یعنی لما ينفع الندم، یہ فعل جو تھا لما کے بعد اس کو آپ نے حذف کر دیا ہے۔ ولا تقولو، لیکن یہ لم میں نہیں کر سکتے اور نہیں کہہ سکتے ندم زید ولم، اس کے بعد جو فعل وہ حذف کر دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ واما کلمۃ المجازات حرفا كانت او اسما فهي تدخل على الجملتين، کلمات مجازات چاہے حرف ہوں چاہے اسم ہوں داخل ہوتے ہیں دو جملوں پر، لتدل علی ان الاولى سبب للثانیہ، تاکہ دلالت کریں کہ اولا یعنی پہلا جملہ سبب ہے للثانیہ دوسرے جملے کے لیے۔ وتسمى الاولى شرطا، اور پہلے جملے کو شرط کہا جاتا ہے، والثانیہ تو جزاء، اور دوسرے جملے کو جزا کہا جاتا ہے۔ ثم ان كان الشرط والجزاء مضارعین، اب یہاں چار صورتیں ہیں، ان چار صورتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ پھر اگر شرط اور جزا دونوں مضارع ہوں، یجب الجزم فیہما، تو دونوں میں جزم دینا واجب ہے، شرط کو بھی جزم دینا واجب ہے، جزا کو بھی جزم دینا واجب ہے۔ مثال ان تکرمنی اکرم کا، تو دونوں مجزوم ہیں کہ دونوں فعل مضارع ہیں۔ وان کانا ماضیین، اور اگر دونوں ماضی ہوں، لم یعمل فیہما لفظا، تو یہ ان لفظی طور پر ان کے اندر عمل نہیں کرتا ہے، لفظی طور پر عمل نہیں کرتا ہے۔ ہاں محلن مجزوم ہوں گے، یہی ماضی کے سیغے، لیکن لفظی طور پر مجزوم نہیں ہوں گے، چونکہ فعل ماضی مبنی ہے اور مبنی اعراب کو قبول نہیں کرتا۔ نحو، جیسے یہ مثال ان ضربت ضربت، وان کان الجزاء وحدہ ماضیا یجب الجزم فی الشرط، اور اگر صرف جزا ماضی ہو اور شرط جو ہو فعل مضارع ہو تو شرط کو جزم دینا واجب ہے۔ نحو، جیسے یہ مثال ان تضربنی ضربتو کا، تو تضربنی جو فعل شرط ہے مضارع اس کو جزم دینا ان کی وجہ سے واجب ہے۔ وان کان شرط وحدہ ماضیا، اور اگر فقط شرط ماضی ہو جزا مضارع ہو، جاز فیہ الوجہان، تو اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں، جزم بھی دے سکتے ہیں اور مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، جزم دینا واجب نہیں ہے۔ ان جئتنی اکرم کا، و ان اکرمتنی اکرمو کا، مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں اور مجزوم بھی پڑھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ وعلم، جان لیں، انہ اذا کان الجزاء ماضیا، جب جزا ماضی ہو، بغیر قد، اور اس پر قد بھی داخل نہ ہو، قد کے بغیر ماضی جزا بن چکا ہو، لم یجوز الفاء فیہ، تو اس جزا میں فا کو داخل کرنا جائز نہیں ہے۔ نحو ان اکرمتنی اکرمتو کا، یہ اب موارد ذکر کر رہے ہیں کہ جہاں پر فا کو داخل کرنا واجب ہے، جہاں پر فا کو داخل کرنا ممتنع ہے، جہاں پر فا کو داخل کرنا جائز ہے۔ پہلی صورت کے جہاں پر جائز نہیں ہے، ممتنع ہے، وہ یہی ہے کہ جزا ماضی ہو اور اس پر قد داخل نہ ہو۔ جیسے یہ مثال ان اکرمتنی اکرمتو کا، جزا ماضی ہے قد کے بغیر، لہذا فا داخل نہیں ہوگی۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد، ومن دخلہ کانا آمنا، تو کانا جزا ہے قد کے بغیر، لہذا فا داخل نہیں کر سکتے، فا کا داخل کرنا ممتنع ہے۔ وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا مُثْبِتًا أَوْ مَنْفِيًّا جَازَ الْوَجْهَانِ، لیکن اگر جزا مضارع ہو مثبت یا منفی تو دونوں صورتیں جائز ہیں، فا کو داخل کر بھی سکتے ہیں اور فا کو داخل نہیں بھی کر سکتے، مرضی ہے، داخل کرنا جائز ہے۔ ان تضربنی، اضرب کا بھی پڑھ سکتے ہیں،
فَأَضْرِبْ کا بھی پڑھ سکتے ہیں. وَإِن تَشْتِمْنِي لَا أَضْرِبْكَ أو فَلَا أَضْرِبْكَ، یہ منفی کی مثال ہے. لا اضرب فلا اضرب، دونوں صورتیں جائز ہیں. وَإِن لَمْ يَكُنِ الْجَزَاءُ أَحَدِ الْقِسْمَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ، اور اگر جزا ان دو قسموں میں سے کہ جن کو اوپر ذکر کیا ہے نہ ہو، یجب الفاء، تو فا کا داخل کرنا واجب ہے. وَذَلِكَ فِي 4 صُوَرٍ، اور یہ فا کا داخل کرنا واجب ہے 4 صورتوں کے اندر. یہ وجوب 4 صورتوں کے اندر ہے. احداها، ان 4 صورتوں میں سے پہلی صورت ان یکون الجزاء ماضیا مع قد، جزا ماضی ہو قد کے ساتھ. کقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول، ان یسرق فقد سرق اخ لہ، تو فقد سرق کا فعل ماضی ہے، قد داخل ہے، لہذا فا کا داخل کرنا واجب ہے. یہ پہلی صورت ہے. الثانیہ، تو دوسری صورت ان یکون الجزاء مضارعا منفیا بغیر لا، جزا مضارع ہو منفی ہو لیکن لا کے بغیر، لا کے ساتھ ہو پھر تو جائز ہے فا کو داخل کرنا، لیکن اگر لا کے بغیر منفی ہو تو وہاں پر واجب ہے. نحو قولہ تعالی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن، تو لن یہاں پر نفی کر رہا ہے. یقبلا فعل مضارع ہے، جزا ہے، لن داخل ہے، لن نفی کر رہا ہے، لہذا فا کا داخل کرنا واجب ہے. الثالثہ، تو تیسری قسم ان یکون جملۃ اسمیۃ، جزا جملہ اسمیہ ہو. کقولہ تعالی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، لہ خبر مقدم، عشر امثالها مبتدا مؤخر ہے، لہذا فا کا داخل کرنا واجب. الرابعہ، تو چوتھی قسم ان یکون جملۃ انشائیۃ، جزا جملہ انشائیہ ہو. جملہ انشائیہ کی کئی صورتیں ہیں. اما امرن، ہو سکتا ہے امر کا صیغہ ہو. کقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اتبعوا فعل امر ہے، لہذا فا کا داخل کرنا واجب ہے جو کہ جملہ انشائیہ ہے. واما نحیا، ہو سکتا ہے نہی کا صیغہ ہو. کقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا ترجعوا نہی کا صیغہ ہے، لہذا فا کا داخل کرنا واجب ہے. او استفہاما، یا ہو سکتا ہے استفہام ہو. کقول کا، جیسے یہ آپ کی مثال، ان ترکتنا فمن یرحمنا، تو من استفہامیہ ہے، لہذا فا کا داخل کرنا واجب ہے. او دعا، ہو سکتا دعا ہو. کقول کا، جیسے آپ کا یہ قول، ان اکرمتنا فیرحمک اللہ ہو، تو یہ دعا کر رہا ہے، لہذا فا کا داخل کرنا واجب ہے. وقد یقع اذا مع الجملۃ الاسمیہ موضع الفا، بعض اوقات آ جاتا ہے اذا، واقع ہو جاتا ہے اذا جملہ اسمیہ کے ساتھ فا کے مقام پر. کقولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، ہم مبتدا ہے، یقنطون خبر، جملہ اسمیہ ہے، اور اذا جملہ اسمیہ کے ساتھ فا کے مقام پر آیا ہے. یہاں پر فا آنی چاہیے تھی لیکن یہ فا کے مقام پر آ چکا ہے. وَإِنَّمَا يُقَدَّرُ إِن، اور وہ موارد کہ جہاں پر ان مقدر ہوتا ہے، وہ کون سے موارد ہیں؟ بعد الافعال الخمسۃ، 5 افعال کے بعد ان مقدر ہوتا ہے. التی ہی، وہ کون کون سے ہیں؟ الامر، پہلا امر ہے، جیسے یہ مثال تعلم تنجح، تعلم فعل امر ہے، اس کے بعد ان مقدر ہوگا، یہ ان اسی تنجح کو جزم دے گا. والنہی، دوسرا فعل نہی ہے، اس کے بعد بھی ان مقدر ہوگا. لا تکذب یکن خیرہ، لا تکذب نہی کا صیغہ ہے، ان درمیان میں محذوف ہے اور یکن کو جزم دے رہا ہے. والاستفہام، تیسرا فعل استفہام ہے، اس کے بعد ان مقدر ہوگا، جیسے یہ مثال حل تزورنا نکرم کا، تو نکرم کا مجزوم ہے اسی ان کی وجہ سے. والتمنی، چوتھا فعل تمنی ہے، جیسے یہ مثال لیتا کا اندی اخدم کا، تو اخدم مجزوم ہے اسی ان کی وجہ سے جو محذوف ہے، مقدر ہے. والارض، پانچواں اور آخری فعل ارض ہے. نحو الا تنزل بنا تصب خیرا، تصب مجزوم ہے اسی ان کی وجہ سے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان مقدر ہوگا 5 افعال کے بعد، تو فقط ان مقدر نہیں ہوگا بلکہ ان مقدر کے ساتھ فعل شرط بھی مقدر ہوگا اور فقط جزا موجود ہوگی ظاہراً. جیسے یہ مثال تعلم تنجح، تنجح جزا ہے، ان حرف شرط، فعل شرط محذوف، جزا تنجح موجود ہے. کل ذالک اذا قصد ان الاول سبب للثانی، ان تمام مثالوں میں جب ارادہ کیا گیا ہو، ارادہ کیا جائے کہ اول جو ہے سبب ہے ثانی کے لیے، کما رأیت فی الامثلہ، جیسے کہ آپ نے مثالوں میں دیکھ چکے ہیں. فإن معنی قولک، تو آپ کے اس قول کا کیا معنی ہوگا؟ تعلم تنجح، اس کا کیا معنی ہے؟ ہوا، یہ معنی ہے ہوا ان تتعلم تنجح. دیکھیں یہاں پر اس مثال میں ان حرف شرط، تتعلم فعل شرط جو محذوف ہے اس کو ظاہر کر دیا ہے. وکذالک البواقی، تو باقی مثالیں بھی آپ خود بنا سکتے ہیں. فلذالک امتنع قولک، اسی وجہ سے آپ کا یہ قول منع ہے، ممتنع ہے، نہیں کہہ سکتے. لا تکفر تدخل النار، وجہ لامتناع السببیت، چونکہ ان کے اندر سببیت ممنوع ہے، سببیت نہیں ہے ان کے اندر. سببیت ہوگی تو ہم کہہ سکتے ہیں، اگر سببیت نہیں ہوگی تو پھر جملہ درست نہیں ہوگا. وجہ کیوں سببیت ممتنع ہے؟ اذ لا یصح
یصح ان یقال، چونکہ یہ کہنا صحیح نہیں ہے، ان لا تکفر تدخل النار، لا تکفر آپ کفر نہ کریں، ان لا تکفر چونکہ اگر آپ کفر نہیں کریں گے تدخل النار تو جہنم میں داخل ہو جائیں گے۔ یہ جملہ درست نہیں ہے، اگر انسان کفر نہ کرے تو جنت میں جانا چاہیے نہ کہ جہنم میں جانا چاہیے، چونکہ سببیت نہیں ہے، لا تکفر تدخل النار کے لیے سبب نہیں بن سکتا ہے، اسی وجہ سے جملہ درست نہیں ہے۔ القسم الثالث، تیسری قسم اور آخری قسم امر کے بارے میں ہے، وہو فعل یطلب به الفعل من الفاعل، یہ وہ فعل ہے کہ جس کے ذریعے سے فعل کو طلب کیا جاتا ہے من الفاعل، فاعل سے۔ المخاطب، چونکہ فاعل کی تین قسمیں ہیں، ہو سکتا ہے فاعل غائب ہو سکتا ہے فاعل مخاطب ہو سکتا ہے فاعل متکلم ہو، تو یہاں پر فاعل سے مراد فاعل مخاطب ہے، یعنی اگر آپ فاعل مخاطب سے فعل کو طلب کرنا چاہتے ہیں تو فعل امر کو آپ استعمال کریں گے۔ جیسے یہ مثال اضرب، یا آپ کہتے ہیں اغزو، یا آپ کہتے ہیں ارمی، تو ان مثالوں میں مخاطب یعنی فاعل مخاطب سے فعل کو طلب کیا گیا ہے۔ فعل امر بنتا کیسے ہے، بنانے کا کیا طریقہ ہے، خود بیان کر رہے ہیں، بأن تحذف من المضارع حرف المضارعۃ، اس طرح سے کہ آپ حذف کر دیں مضارع سے حرف مضارعہ کو، ثم پھر تنظر آپ دیکھیں، فإن كان ما بعد حرف المضارعۃ ساکنہ، پھر دیکھیں آپ کہ اگر حرف مضارع کے بعد والا حرف ساکن ہے، زدتا حمزۃ الوصل مضمومتاً، آپ اضافہ کر دیں حمزہ وصل کو اس حال میں کہ وہ حمزہ وصل کیا ہوگی، مضموم ہوگی۔ ان انضم ثالثہ، اگر مضموم ہو تیسرا حرف، چونکہ پہلا حرف فعل مضارع تھا جس کو ہم حذف کر چکے ہیں، دوسرا حرف ساکن ہے، تیسرا حرف اگر مضموم ہو تو حمزہ وصل کو مضموم لے کر آئیں گے۔ جیسے یہ مثال انصر، تو سواد تیسرا حرف ہے، مضموم ہے، لہذا حمزہ کو بھی مضموم کریں گے۔ وہ مکسورۃ، اور مکسور بھی لے کر آئیں گے۔ ان فتح ثالثہ، جب تیسرا حرف مفتوح ہو، جیسے یہ مثال علم، او انکسر ثالثہ، یا تیسرا حرف مکسور ہو، جیسے یہ مثال اضرب و استخرج۔ و ان کان متحرکا، لیکن اگر ما بعد حرف ساکن نہ ہو، متحرک ہو، فلا حاجۃ الی الحمزہ، تو پھر حمزہ کی ضرورت نہیں ہے۔ نحو جیسے اید میں حمزہ واصل کی ضرورت نہیں ہے، حاسب میں حمزہ واصل کی ضرورت نہیں ہے۔ وباب الافعال من القسم الثانی، باب افعال قسم دوم میں سے ہے، وہاں پر حمزہ واصل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اسی وجہ سے اس کا حمزہ واصل نہیں بلکہ حمزہ قطع ہے، چونکہ وہ باب کا اصلی حمزہ ہے۔ وہو مبنی علی علامت الجزم، مبنی ہوتا ہے علامت جزم پر، کما فی المضارعۃ، جس طرح کے مضارع میں جو علامت جزم ہے انہی علامات جزم پر مبنی ہوگا۔ مفرد کے صیغے میں جزم کی علامت کیا ہے، سکون۔ فعل امر کے اندر اگر مفرد کا صیغہ ہے تو وہ بھی مبنی بر سکون ہوگا۔ تثنیہ کی صیغوں کے اندر حالت جزمی میں نون حذف ہو جاتا ہے، تو فعل امر کے اندر اگر تثنیہ کا صیغہ ہے تو وہ تثنیہ کا صیغہ کیا ہوگا، مبنی ہوگا، کس پر، اسی نون کے حذف پر۔ اسی طرح تمام جو علامات جزم ہیں انہی پر مبنی ہوگا، جیسے اضرب مبنی بر سکون ہے، اغزو و ارمی یہ مبنی بر حذف حرف آخر ہیں، اسا میں بھی اسی طرح حرف آخر حذف ہوا۔ اضربا میں نون تھا، تثنیہ تھا، لہذا نون کے حذف پر مبنی ہے۔ اضربو میں بھی نون حذف ہو چکا ہے، و دہرج میں حرف آخر ساکن ہے۔ فصل دیگر فعل ما لم یسمى فاعلہ، فعل ما یعنی اس چیز کا فعل کہ جس کے فاعل کا نام نہ لیا گیا ہو۔ سب سے پہلے تعریف کر رہے ہیں، ہوا فعل، یہ فعل ایسا فعل ہے، حذف فاعلہ کہ جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو، او اقیم المفعول به مقامہ، اور مفعول به کو اس فاعل کے مقام پر جانشین کے طور پر بٹھا دیا گیا ہو، قائم کر دیا گیا ہو۔ ویختص بالمتعدی، یہ فعل مجہول مختص ہے متعدی کے ساتھ، فعل متعدی سے آپ مجہول بنا سکتے ہیں، فعل لازم سے مجہول نہیں بن سکتا ہے، چونکہ فعل لازم کے اندر مفعول نہیں ہوتا جو جانشین بن سکے، مگر یہ کہ آپ فعل لازم کو متعدی بنائیں تو پھر اس سے آپ کیا ہے، فعل مجہول بنا سکتے ہیں۔ وعلامتہ، اس فعل مجہول کی علامت فی الماضی، ماضی کے اندر یہ ہے کہ ان یکون لفظ الاول مضموما فقط، کہ لفظ اول مضموم ہوگا فقط، وما قبل آخرہ مکسورا، اور حرف آخر سے پہلے والا حرف مکسور ہوگا۔ وذالک، اور یہ قاعدہ فی الابواب، ان ابواب کے اندر جاری ہوگا، التی لیس فی اوائلہا حمزۃ وصل، کہ جن کے اوائل میں حمزہ وصل موجود نہیں ہے، ولا تاء زائدہ، اور جن کے شروع میں تاء زائدہ بھی موجود نہیں ہے، جیسے ضربا و دحرجا۔ وان یکون اولہ مضموما وما قبل آخرہ مکسورا، اور یہ قاعدہ کہ ماضی کا اول مضموم ہوگا، لفظ اول جو ماضی کے اندر ہے وہ مضموم ہوگا اور آخر سے پہلے والا حرف مکسور ہوگا، وذالک، اور یہ قاعدہ جاری ہوگا فیما، ان تمام صیغوں کے اندر، اول
اولہ تاء زائدہ کہ جن کے اول میں تاء زائدہ موجود ہے، جیسے یہ مثال نحو تفضل و تقرئ، او یا یکون اول حرف متحرک منہ مضموما وما قبل آخرہ مکسورا، یا یہ کہ اول حرف جو اس کے اندر متحرک ہے صیغے کے اندر وہ مضموم ہوگا اور آخر سے پہلے والا حرف مکسور ہوگا، فیما ان تمام صیغوں کے اندر اولہ حمزۃ وصل کہ جن کے اندر حمزہ وصل موجود ہے، نحو جیسے یہ مثال استخرجا و اوکو تو دیرا، والحمزۃ اور حمزہ تتبع المضموم تابع ہوگا کس کے؟ مضموم کا، ان لم تدرج اگر کلام کے اندر درج نہ ہو، یعنی حمزہ وصل ہو کلام کے اندر درج نہ ہوتا ہو تو وہ مضموم کے تابع ہوگا۔ وفی المضارع مضارع کے اندر ان یکون حرف المضارع مضموما کہ حرف مضارع مضموم ہوگا، وما قبل آخرہ مفتوحا اور آخر سے پہلے والا حرف مفتوح ہوگا، جیسے یہ مثال یضرب و یستخرج حرف مضارع مضموم ہے اور آخر سے پہلے والا حرف مفتوح ہے، الا فی باب الافعال والتفعیل والمفاعلات والفعللات وملحقاتها مگر یہ کہ باب افعال تفعیل مفاعلہ اور فعللہ یہ جو چار باب ہیں اور ان کی ملحقات کے اندر فإن العلامۃ فیھا فتح ما قبل الاخر ان صیغوں کے اندر یا ان باب کے اندر علامات کیا ہے؟ مجہول ہونے کی کہ آخر سے پہلے والا حرف مفتوح ہوگا، جیسے یہ مثال یحاسب و یدحرج چونکہ حرف مضارع مضموم پہلے سے ہی ہے، ان چار باب کے اندر پہلے سے ہی حرف مضارع مضموم ہے، لہذا الگ سے مضموم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا فقط ان کے اندر علامت کیا ہے کہ آخر سے پہلے والے حرف کو آپ مفتوح کر دیں، لیکن باقی صیغوں کے اندر دو کام کرنے ہیں، حرف مضارع کو بھی مضموم کرنا ہوگا اور آخر سے پہلے والے حرف کو بھی مفتوح کرنا ہوگا۔ وفی الاجوف اجوف کی جو صیغے ہیں اس کو تین طرح سے پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر تین لغات ہیں، تینوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ماضی ہے مکسورۃ الفا کہ اس کا ماضی ایسا ماضی ہے کہ جس کے اندر فاعل فعل مکسور ہوگا، جیسے یہ مثال بیا اور کیلا، ایک مجہول بنانے کا طریقہ یہ ہے۔ والاشمام دوسری لغت اشمام ہے، نحو جیسے کوئلہ و بوئا یعنی فاعل فعل مضموم ہوگا لیکن اس انداز سے پڑھا جائے گا کہ گویا وہ یا کی طرح ہے، یعنی یا کی طرف مائل ہو کر اسی مضموم ضمہ کو ادا کیا جائے گا۔ وبالواو اور واو کے ساتھ بھی پڑھا جائے گا، جیسے کولا و بوآ، تین طرح سے پڑھ سکتے ہیں، تین لغات ہیں، ایک لغت مشہور ہے یعنی ایک لغت علیہ ہے سب سے بہتر لغت، ایک لغت درمیانی لغت ہے اور ایک لغت جو ہے وہ بہت ضعیف لغت ہے۔ وکذالک باب اختیرہ و انقیدہ اسی طرح اختیرہ اور انقیدہ کے باب میں بھی تین طرح سے ادا کیا جا سکتا ہے، دون استخیرہ لیکن استخیرہ کے اندر یہ تین لغات جاری نہیں ہوں گی، و اقیمہ اور اقیمہ کے اندر بھی، وجاء فی فقدان فعل فیہما چونکہ ان کے اندر فعلا کا جو وزن ہے وہ موجود نہیں ہے، و مضارعہ اور ان کے مضارع جو ہے اسی اجوف کا مضارع جو ہے تقلب العین عین کو تبدیل کر دیا جائے گا الفا الف میں، نحو یقالو و یباؤ یقالو و یباؤ پڑھا جائے گا، کما مرت فی التصریف مستقصا جس طرح کے تصریف کے اندر، تصریف سے مراد علم صرف کے اندر گزر چکا ہے، مستقصن یعنی مکمل طور پر۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔